بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علیسا ہے۔ میرا تعلق پاک وطن سے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ میرے والد کی برتنوں کی دکان ہے۔ میرا بھائی ان کے ساتھ دکان پہ بیٹھتا تھا۔ ایک بھائی ہم بہنوں سے چھوٹا تھا۔ ہم دونوں بہنوں نے میٹرک کیا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ تعلیم نہیں ڈلوائی جاتی تھی۔ میری بہن اور میں بہت اچھی سہیلیاں تھیں، ایک دوسرے کی ہر بات شیئر کرتی تھے۔ ہم دونوں اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہم سے باتیں چھپاتے ہیں، اپنے فیصلے خود کرنے لگتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ اتنے سمجھدار ہیں، انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ میری بہن نے بھی مجھ سے کچھ چھپانا شروع کر دیا۔ اماں کی اس دن طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ابا کو فون کیا، وہ جلدی گھر آ گئے۔ موسم بھی خراب تھا۔ وہ میرے بھائیوں سے کہہ رہے تھے کہ مغرب سے پہلے گھر آ جانا۔ ابا کی شروع سے عادت تھی کہ مغرب کے وقت خاص تاکید تھی کہ گھر آ جایا کرو۔ وہ کہتے تھے کہ یہ وقت گھروں کو جانے کا ہوتا ہے، اس لیے تو پرندے بھی اس وقت اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کھانا دیا تو کہنے لگے پہلے تمہاری ماں کو ڈاکٹر کو دکھا لاؤں، بعد میں رش ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے، اور یہ اس کی حالت میں وہاں کیسے بیٹھے گی۔ اماں کا بی پی ہائی ہوتا جا رہا تھا، شوگر کا بھی مسئلہ تھا۔ میں نے مجھے آواز دی کہ اپنی بہن کو چھت سے بلا لاؤ، شام ہونے والی ہے۔ میں چھت پہ آئی تو وہ کسی پہ فون پہ بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ اماں بلا رہی ہیں، نیچے آؤ۔ تو اس نے مجھے کہا تم چلو میں آتی ہوں۔ میری بہن بہت خوبصورت تھی، بلکہ مجھ سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ وہ ایسی تھی جو دیکھتا دیکھتے ہی رہ جاتا۔ اماں اسے منع کرتی تو چھت پہ شام کو نہ جایا کر، جن حسین لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے، لیکن وہ مانتی نہیں تھی۔ وہ شروع سے ضدی اور اپنی منوانے کی عادی تھی، گھر کی لاڈلی بھی تھی، اس لیے سب اس کچھ نہ کہتے۔ میں تھوڑی سنجیدہ طبیعت کی تھی اور سب کی سننے والی تھی، لیکن وہ ان میں سے تھی جنہیں اپنے لیے راستے نکالنے آتے تھے۔ میری بہن کسی لڑکے سے بات کرتی تھی، بات رانگ نمبر سے شروع ہوئی اور اب معاملہ اتنا بڑھ چکا، لڑکا اب رشتہ بجوانا چاہتا تھا۔ لیکن اب میری بہن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں کو کیسے بات کرے تاکہ وہ ابا کو منائے۔ رات کو مجھے اس نے بتایا یہ معاملہ میں کسی کو 1 سال سے جانتی ہوں، بہت اچھا انسان ہے، انتہائی سلجھے کردار کا مالک ہے۔ تم کوئی طریقہ ڈھونڈو کہ اماں کو شک بھی نہ ہو اور ہمارا رشتہ بھی ہو جائے۔ لیکن اس وقت میں اس کے فیصلوں کو جذباتی سمجھتی تھی۔ مجھے لگا وہ صرف ٹائم پاس کر رہی ہے، کیونکہ اسے میں نے ایسا سیریس کسی کے لیے نہیں ہوتا دیکھا تھا۔ ہمارے خاندان میں بہت سارے لڑکے تھے، اس سے محبت اور شادی کے دعویٰ دار تھے، لیکن وہ کسی کے لیے نہیں مانتی تھی۔ اسے محبت سے الرجی تھی، کہتی تھی سب فضول کی بکواس، کی محبت کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن اب وہ کسی کے لیے اتنی سیریس تھی۔ مجھے بھی کہہ رہی تھی کہ میں گھر والوں کو مناؤں۔ میرے لیے یہ حیرانگی کی بات تھی، یا تو وہ لڑکا واقعی ایسا تھا، خاص تھا کہ اس نے میری بہن کی سوچ ہی بدل دی، یا محبت کے عصیب نے میری بہن کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ میں نے اماں سے اپنی ایک استانی کا ذکر کیا کہ اس کے جاننے والے ہیں، وہ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے آپ کہیں تو علینا کی بات چلائیں۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے کرو بات، ویسے بھی علینا اب شادی کی عمر کی ہے۔ علینا اور میں خوش تھے۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ لڑکا یاسر ہماری اپنی والدہ اور اپنے بڑے بھائی کو لے کر ہمارے گھر آیا۔ یاسر اچھے کھاتے پیتے گھر کا لڑکا تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ اماں ابا کو رشتہ پسند آیا۔ ابا نے کہا کہ اب وہ لوگ ایک بار یاسر کا کاروبار اور گھر دیکھنے جائیں گے، پھر بات کریں گے۔ ابا کو فکر تھی کہ لڑکا کوئی کام بھی کرتا ہے یا فارغ ہے، اور ایک بات جو سب نے نوٹ کی تھی، ساری باتیں اس کی بڑی بہن طے کر رہی تھی۔ یاسر کو کسی نے بولنے تک نہیں دیا، بلکہ جو سوال ابا یاسر سے کرتے وہ منہ ہی کھولتا تھا، اس کی بہن اسے چپ کرا دیتی اور خود جواب دیتی۔ اماں نے بھی یہ بات نوٹ کی، اور ابا نے تو بعد میں کہہ ہی دیا کہ مجھے لگتا ہے ان کے گھر میں عورتوں کی زیادہ چلتی ہے، اور جس گھر میں عورتوں کی چلتی ہے یوں وہاں کی بہویں ذلیل ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ جائیں، اچھی طرح دیکھ لیں، پھر فیصلہ کریں، اتنی بھی جلدی سب مت سوچیں۔ ابا چپ کر گئے، لیکن میں پریشان تھی۔ علینا نہ سمجھ تھی، اور بہت سے اچھے رشتوں کے مقابلے میں اس نے ایک ایسے شخص کو ترجیح دی تھی جو بہت خاص بھی نہیں تھا، جس کے لیے وہ سب کچھ نظر انداز کر دیتی۔ اگلے اتوار کو ابا اماں رشتہ دیکھنے جا رہے تھے۔ میں نے ضد شروع کر دی مجھے بھی لے کے چلیں۔ اماں نے منع کر دیا، لیکن ابا مان گئے، کہنے لگے بچیوں کو شوق ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، آنے دو۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے بہت اچھے سے استقبال کیا۔ گھر بھی اچھا ٹھیک ٹھاک تھا، 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ والد فوت ہو چکے تھے، والدہ تھی جو نہایت ہی سادہ مزاج کی بھلی عورت لگی، لیکن یاسر کی بہن رفت جو طلاق یافتہ تھی، 2 بچوں کی ماں تھی، اسی گھر میں رہتی تھی، وہی زیادہ بول رہی تھی، اور مجھے اس کی عادت کچھ عجیب سی لگی تھی۔ مجھے اور اماں کو یاسر گھر دکھانے لے گئے، ایک کمرے کے سامنے رکے اور بولے آپ لوگوں کو ماموں سے ملواؤں۔
وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ یاسر نے لائٹ جلائی تو سامنے کرسی پر سگریٹ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ روشنی ہوتے ہی آپ نے آنکھیں کھول دی۔ ہمیں دیکھ کر سگریٹ ایش ٹرے میں مسلنے لگا۔ یاسر ہمارا تعارف کروایا اور پھر ہمیں بتایا کہ ماموں ہیں، آج جو کچھ ہیں ان کی محبت اور محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ گھر بھی انہی کا ہے، لیکن میرے والد کی وفات کے بعد انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ ہی رکھا اور ہماری خاطر شادی بھی نہیں کی۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر شادی کریں گے تو آنے والی عورت انہیں بہن اور ان کے بچوں کے لیے کچھ کرنے نہیں دے گی، لیکن یاسر نے جھوٹ بولا تھا، جس کا ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ میں نے اسلام کیا تو اس نے صرف سر ہلا کر جواب دیا۔ میں نے غور کیا، وہ یاسر سے زیادہ خوبصورت اور وجیہ انسان تھا۔ یقیناً لڑکیاں آگے پیچھے پھرتی ہوں گی، اسی لیے تو مغرور ہے، میں نے یہی سوچا تھا، لیکن ایک بات تھی، میں اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہو گئی۔ اماں اس سے حال احوال پوچھتی رہی اور وہ جواب دیتا رہا، لیکن اچانک مجھے لگا جیسے اس شخص کو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ جب کمرے سے نکلے تو میری اماں بھی اس لڑکے کے گن گانے لگی اور کہہ رہی تھی کہ کاش یاسر کی جگہ وہی لڑکا ہوتا۔ میں حیرانگی سے اماں کو دیکھا اور کہا کہ چند منٹوں میں ہی آپ اس کی فین ہوگی۔ میں تو کہنے لگی کسی کے اچھا لگنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہے۔ مجھے وہ بالکل اپنا لگا، جیسے سالوں سے جانتا ہوں۔ میری اماں ایسی تھی، محبت کرنے والی عورت، جس سے ملتی اپنے بچوں کی طرح پیار کرنے لگتی۔ میرے بھائیوں کے دوست تک میری ماں نے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھے تھے۔ ان کے خوشی غم میں میرے بھائیوں کے ساتھ جاتی، سب میری ماں کو ماں جی کہتے، یہاں تک کہ محلے کے بچے بھی اماں ہی کہتے۔ میں نے بھی محبت اپنی ماں سے ہی سیکھی تھی، بے لوث اور بغیر لالچ کی محبت۔ ہم سب کو رشتہ بہت پسند آیا اور اب اگلے ہفتے منگنی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے، لیکن پھر وہی ہوا جس کا میں نے کسی سوچا بھی نہیں تھا۔ منگنی والے دن ان لوگوں نے میرا رشتہ مانگ لیا کہ یاسر ماموں علی کے لیے، جو مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ ابا نے اور بھائیوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، علیزہ کی عمر کم ہے اور علی کی عمر زیادہ ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، بلکہ علینا کا رشتہ توڑنے کی بات کر دی۔ اماں بہت پریشان تھی، سارے رشتہ دار باہر جمع تھے، کیا سوچتے کیا بات ہوئی ہے جو منگنی والے دن ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ابا بھی پریشان تھے، لیکن بڑے بھائی نے کہا کہ عمر زیادہ ہونے کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ رشتے سے انکار کیا جائے۔ اب ہاں کر دیں، لڑکا پڑھا لکھا ہے، اپنا کاروبار ہے۔ اس وقت ہی میرے بھائی کو کال آئی اور عین منگنی کے وقت میرے بڑے بھائی نے علینا اور میرے حق مہر میں 50 لاکھ گھر کو نام لکھوانے کی شرط رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں بہت فراڈ ہو رہے ہیں، لوگ ہوتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں۔ مجھے اپنی بہنوں کی سیکورٹی چاہیے تاکہ مستقبل میں کچھ ایسا نہ ہو تم لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ شرطوں پہ کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے اور چلے گئے۔ تب ان کے جانے کے بعد بھائی نے بتایا کہ علی کی پہلے شادی ہوئی تھی، ایک بچی بھی ہے۔ بیوی کو یاسر کی ماں اور بہن نے بسنے نہیں دیا، اس لیے اس نے طلاق لے لی۔ ہم سب نے شکر کیا کہ وقت پر ہی پتہ چل گیا، لیکن ہم سے کوئی نہ تھا جسے سن کر بات پہ بھروسہ نہیں تھا۔ اس سارے واقعے کے بعد جب بھی میری بہن کا کوئی کسی جوان اور خوبصورت لڑکے کا رشتہ آتا تو وہ تصویر دیکھ کے فوراً منع کر دیتی، چاہے لڑکا کتنا ہی پڑھا لکھا امیر کیوں نہ ہوتا۔ ایک روز جب ایک بوڑھے شخص کا رشتہ آیا تو وہ جھٹ سے مان گئی۔ میں نے کہا تم خود سے بڑے شخص سے شادی کیوں کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی پہلے تم لوگوں نے اپنی مرضی کی، اب میں اپنی مرضی کروں گی۔ میں اس کی بات سمجھ نہ سکی، اس نے سارے گھر والوں کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا کہ ابا نے بھائیوں سے کہا تھا کہ وہ جب تک زندہ ہے ان کی بیٹیوں کو صرف وہی کچھ کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ علینا کی ضد کے سامنے ابا بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ اس کی وجہ سے میری شادی بھی کہیں نہیں ہو رہی تھی۔ ابا کو لگتا تھا کہ اگر اس کی شادی ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ بڑی گھر میں بیٹھی اور چھوٹی کی شادی کر دی، وہ مجھ سے چھوٹی تھی۔ میرے لیے بھی انہوں نے ایک رشتہ دیکھ رکھا تھا، لیکن ان لوگوں نے 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی، اس لیے علینا کی شادی طے کر دی گئی اور کچھ ہی دن میں نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت بھی مجھے لگا واقعی اس لڑکے کی عمر بہت زیادہ ہے، حالانکہ اس نے تھوڑی دیر کو ہی منہ سے رومال ہٹایا تھا، بعد میں ماسک لگا رکھا تھا۔ کچھ مہمان کہتے رہے کہ دلہا کو زیادہ ہی کورونا سے ڈر لگتا ہے۔ علینا مطمئن اور خوش تھی، ابا اماں بھی خوش تھے کہ فرض ادا ہوا۔ کچھ دن بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں رہنے آئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ اس کا شوہر تو یاسر ہی تھا۔ مجھے اسی وقت لگا میرا شک ٹھیک ہے، اس نے اس دن وہ حلیہ بنا رکھا تھا، اس لیے پہچانے نہیں جا رہا تھا۔ ابا اور بھائی علینا اور یاسر سے پوچھ رہے تھے یہ سب کیا ہے؟ علینا نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے یاسر سے دور کیا، مجھے پانے کے لیے اس نے یہ سب کیا۔ ابا نے علینا کو زوردار تھپڑ مارا، اس نے اپنے رشتوں سے دھوکہ کیا تھا۔
جن لوگوں کو ابا نے ہنستے قابل نہیں سمجھا تھا، اس نے ان کے ساتھ مل کر ہمیں دھوکہ دیا۔ ابا نے اسے گھر سے نکل جانے کو کہا۔ اماں یہ جھگڑا دیکھ کر اتنی پریشان تھی، الینا کی حرکت نے انہیں بیمار کر دیا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ اگر میرا رشتہ یاسر کے ماموں سے نہ کیا تو وہ لوگ الینا کو چھوڑ دیں گے۔ ابا نے کہا کہ کل چھوڑتے ہیں، آج چھوڑ دیں، لیکن میں شادی شدہ شخص سے اپنی بچی کی شادی نہیں کروں گی۔ لیکن جب ڈاکٹر نے کہا کہ اماں جو ہر پریشانی سے دور رکھیں، اس کا دل کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، اور یاسر نے بھی ابا سے کہا کہ میرے ماموں کی شادی ضرور ہوگی، لیکن وہ عورت خود ہی علی کو چھوڑ گئی تھی۔ اب تو طلاق ہو گئی ہے، بچی بھی اسی کے پاس ہے۔ آپ لوگ ہماری بات مان لیں، نہیں تو آپ اپنی دوسری بیٹی کو بھی گھر بٹھا لیں۔ تب پاپا مجبور ہو گئے اور میرا نکاح علی سے کر دیا۔ میں نے علی سے بات تک نہ کی تھی، نہ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم ایک چھت تلے اجنبیوں کی طرح ہی تھے۔ علینا پریشان رہتی تھی لیکن مجھے کچھ نہ بتاتی۔ مجھے بھی اس سے نفرت تھی، اس نے ہم سے سب کچھ چھپا رکھا تھا۔ اس دن علی بہت غصے میں گھر آئے، آتے ہی یاسر سے لڑنے لگے۔ یاسر نے کسی ماڈل گھر سے شادی کر رکھی تھی۔ علی بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ الینا مر گئی تھی، جو یہ چلن دکھائے تم نے۔ الینا سے محبت کی، اب وہ لڑکی ہی ملی تھی تمہیں، ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ اگر یہی کرنا تھا تو الینا سے شادی کیوں کی تھی؟ علی مطالبہ کر رہے تھے یاسر اسے طلاق دے دے۔ یاسر نے صاف جواب دے دیا، اگر میرا گھر پہ رہنا برداشت نہیں ہے تو میں گھر چھوڑ جاؤں گا۔ علی نے پوچھا، الینا کا بھی تو کچھ سوچا اس نے کیا ہوگا؟ لیکن وہ یاسر ہی لگ نہیں رہا تھا۔ وہ کمرے سے گیا اور کچھ کپڑے بیگ میں رکھے اور گھر چھوڑ کے جانے لگا۔ اس کی اماں بہن علی کے پاؤں پڑ گئیں، یاسر کو روک لو۔ علی نے کہا، جانے دو، اس نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس نے اس ماڈل کے ساتھ شادی کر لی، اپنی محبت کرنے والی بیوی سے دھوکہ کیا جو اس کی خاطر اپنوں سے لڑ کے آئی تھی۔ الینا کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں اس کے کمرے میں اس کے ساتھ ہی رہنے لگی، لیکن وہ مجھ سے بھی بات نہ کرتی تھی۔ یاسر کو گئے 6 ماہ ہو گئے تھے، کسی کو نہیں پتا کہاں ہے۔ اس کی اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ علی بھی سمجھتا تھا کہ جب یاسر نے نہیں سوچا تمہارا تو تم کیوں دل سے لگاتی ہو، لیکن ماں تھی، ماؤں کے دل ایسے ہی ہوتے ہیں، جب تک بچے گھر نہ آئیں آنکھیں دہلیز پر ہی لگی رہتی۔ اس دن کچھ گھر کا سامان لینا تھا، میں اور میری نند کی بیٹی رفت ساتھ بازار گئے۔ جیسے ہی ہم اسٹور پر باہر نکلے، یاسر کسی لڑکی کے ساتھ سامنے ایک دکان پر نظر آیا۔ میں نے دیکھ لیا لیکن رفت کی نظر نہیں پڑی۔ میں نے جلدی سے رفت کے سامنے کھڑی ہوگی، اس کے بیٹے سے کہا کہ تم دونوں رکشے پہ گھر چلو، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ میں نے رکشہ روکا، خود یاسر کا پیچھا کیا۔ شام کو واپس آئی تو اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے الینا کو بتایا کہ یاسر یہی ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے۔ وہ لڑکی ایک ماڈل ہے، بے حد ہی خوبصورت ہے، لیکن الینا سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن وجہ صرف وہ پیسہ تھا جس پہ یاسر عیش کر رہا تھا۔ الینا نے کہا، میں نے اسے کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلا، کاش میں اماں ابا کو دھوکہ نہ کرتی، مجھے اسی دھوکے کی سزا ملی ہے۔ میری وجہ سے تم بھی یہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہو، لیکن وقت گزر رہا تھا، پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اس دن موسم شدید خراب تھا، تیز آندھی بارش ہو رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ ہی ایسے موسم سے ڈر لگتا تھا۔ الینا کھڑکی کھولے گلی میں جھانک رہی تھی جب ایمبولینس گلی کی نکڑ پہ رکی۔ الینا نے بے اختیار ہی مجھے آواز دی اور کہا، علیزہ پتہ نہیں کون ہے بیچارہ، ادھر آؤ، دیکھو ایمبولینس آئی ہے گلی میں۔ اسی وقت کسی نے ہمارے گھر کا دروازہ بری طرح پیٹ ڈالا۔ رفت کے بیٹے نے دروازہ کھولا اور بری خبر و منحوس کھڑی ہمارے گھر میں آئی تھی۔ یاسر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ وہی دم توڑ گیا تھا، اسے گھر لایا جا رہا تھا، ساتھ وہی لڑکی تھی جو بری طرح بلک رہی تھی۔ الینا پر تو سکتہ طاری تھا۔ اس بات کو 4 ماہ گزر گئے، لیکن لگتا تھا یہ قیامت ہمارے گھر پہ ابھی ٹوٹی ہے۔ یاسر کی ماں نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ وہ ہمیشہ روتی رہتی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ ٹھیک سے کھاتی۔ علی کا بھی یہی حال تھا، انہیں شدید پچھتاوا تھا، اور رفت کو علی پہ بہت غصہ تھا، اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ یاسر کی دوسری بیوی اس دن سے یہی تھی، میں اسے کھانا دے آتی، کبھی کھا لیتی اور کبھی ایسے ہی رکھ دیتی۔ سب کی نفرت کا نشانہ وہی تھی۔ اس کی ساس کہتی، یہ ڈائن ہے، میرے بیٹے کو کھا گئی۔ علی کہتا، فنکار ہمارے رشتہ دار ہو گئے، اس گھر سے کو تو برکت ہی اٹھ گئی۔ مجھے الینا کا بہت دکھ تھا، لیکن اس سے بہت ہمدردی تھی۔ کہتی، اس کا نقصان کسی کو نظر کیوں نہیں آتا؟ کوئی اس کا بھی سوچو،
اس نے بھی اپنا سب کچھ کھو دیا۔ رفت کہتی مجھے اسے نفرت ہے، اسے کب کے دھکے مار کے نکال دیتی۔ اماں کہیں ہمیں اس بچے کی فکر تھی جو یاسر کا ہے، وہ لڑکی ماں بننے والی تھی۔ رفت اسے نہ چاہتے ہوئے بھی چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی ہے۔ رفت نے گھر آتے سنانا شروع کر دیا کہ اس منحوس ماری کے ہاں بچی ہی ہونی تھی۔ وہ سارا دن کام کرتی لیکن اسے کھانا پکانے اور کچن میں آنے کی اجازت نہیں تھی، اس کے برتن تک الگ تھے۔ رفت نے مجھے اور علینا کو صاف منع کر دیا کہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا، اسے کام لینے دو، صرف کھانا خود پکایا کرو۔ اس دن اس نے سب کے کپڑے دھوئے، چھت پر پھیلانے لگی، واپس پاؤں پہ پھسلا اور سیڑھی سے نیچے گر گئی۔ علینا اب زیادہ میکے میں ہی رہتی، اس کا دکھ ابا اماں کی کمر توڑ گیا تھا۔ اماں مسلسل بیمار رہتی تھی۔ اس دن بھی وہ اماں کے گھر ہی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں تھی، میری ساس سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی درد سے چیخ رہی تھی لیکن رفت نے دھیان نہیں دیا۔ میں کمرے سے باہر آئی، رفت سے کہا کہ اسے ہاسپٹل لے چلیں، لیکن اس نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ پہلے اس کی درد سے چیخوں کی آواز آتی رہی، پھر آوازیں آنا بند ہو گئی۔ وہ شاید مر گئی تھی یا بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسی وقت علی گھر میں داخل ہوا، سب دیکھا۔ اسی وقت رکشہ بلوایا اور اس لڑکی کو ہاسپٹل لے کے گیا۔ شام کو پتہ چلا اس نے مردہ بچی کو جنم دیا، گرنے کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچا۔ اس لڑکی نے سب سے بول چال بند کر رکھا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ایک گاڑی آئی اور وہ آخری بار ہمارے کمرے میں آئی۔ اس نے کہا تم لوگوں کو یاسر سے محبت تھی ہی نہیں، اگر ہوتی تو مجھے عزیز رکھتے، میرے ساتھ سب نہ ہوتا، میں تو اس کے نام پہ ساری زندگی اپنی بچی کے سہارے گزار دیتی، لیکن تم لوگوں نے میرا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ اس نے یہ گھر چھوڑ دیا۔ ویسے بھی یاسر کے بعد وہ صرف بچی کی وجہ سے رکی تھی، بچی بھی زندہ نہیں رہی۔ اس کے جانے کے بعد رفت نے علینا سے معافی مانگی، میرے ابا اماں کو راضی کیا اور بہت مشکل سے علینا کو یاسر کے چھوٹے بھائی سے شادی کرنے کے لیے منایا۔ وہ مان نہیں رہی تھی لیکن اماں نے اپنی قسم دی۔ علینا نے خود کو مجھ سے دور کر لیا تھا، اسے لگتا تھا یہ سب میں نے کروایا۔ وہ اپنا کام کرتی، اپنے شوہر کا، اور کمرے میں گھس جاتی، باقی سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی۔ وہ لوگ کھانا بھی اپنے کمرے میں کھاتے، اکثر سیر پہ نکل جاتے، میں اور رفت منہ دیکھتے رہ جائے۔ علی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، صرف اپنی ضرورت کے وقت میرے پاس آتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس شادی کا مقصد کیا ہے۔ انہی دنوں میں امید سے تھی، مجھے آرام کی سخت ضرورت ہے، لیکن رفت کہتی کہ کام زیادہ کرنے کی وجہ سے زیادہ صحت مند بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جو عورتیں بستر پر پڑی رہتی ان کے بچے مریل ہوتے ہیں۔ میں سارا دن کام کرتی رہی، اگر کسی سے گلہ کرتی تو یہی سننے کو ملتا کہ تم بڑی بہو ہو، سب تمہیں ہی دیکھنا ہے۔ علینا کا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا، اسے کھانے پہ اور باہر لے جاتا، اسے شاپنگ پہ لے اس کے لیے گجرے لاتا۔ میں بہت دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ ایسا کیا ہے علینا میں جو اس کا شوہر دیوانہ ہوا ہے اس کا، اور علی میری طرف دیکھتا بھی نہ۔ اگر میں گلہ کرتی تو کہتا میچورٹی نہیں ہے تم میں، تمہاری سوچ میں منفی سوچیں ہیں، تمہارے ذہن میں تمہیں مثبت سوچنا چاہیے، ان کی عمر ان چونچلوں کی نہیں، میری عمر نہیں تھی۔ لیکن میں کیسے کہتی کہ مجھے شخص کے ساتھ اس کی وقت کی ضرورت ہے۔ اس دن میں نے سارا کام ختم کیا، میری کمر میں درد محسوس رہا تھا، میں کمرے میں آ گئی۔ اسی وقت رفت کمرے میں آئی اور کہا کہ اس کے مہمان آئے ہیں، کچھ اچھا سا بنا لو۔ میں نے کہا آج علینا سے کہہ دو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اسی وقت علی کو کال کی اور علی نے مجھے فون کیا اور کہا اپنا دماغ ٹھکانے پہ لے آؤ، نہیں تو مجھے ٹھکانا لگانا آتا ہے۔ دوبارہ شکایت ہوئی تو مجھے اس گھر میں نظر نہیں آنا۔ میں رونے لگی۔ میرا سارا دن کام اور خدمت کے بعد بھی مجھے شاباشی نہیں ملی، اور جس کی وجہ سے سب ہوا تھا وہ اب بھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہ کرتی۔ شاید ٹینشن کی وجہ سے بی پی اس قدر ہائی ہوا، میں واش روم میں گر گئی۔ مجھے جب ہوش آیا میں ہاسپٹل میں تھی اور میرے ماتھے پہ پٹی تھی۔ نرس نے بتایا کہ آپ کو مس کیریج ہو گیا ہے۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، سوچا تھا کہ شاید بچے کے بعد علی کا رویہ ٹھیک ہو جائے، لیکن امید بھی نہیں رہی۔ میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی سب بھگت رہی تھی۔ مجھے گھر کھانے کو دوڑتا، علینا کھانے دے جاتی، باقی کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ مجھے سمجھ نہ آتی وہ ایسی کیوں ہے۔ اماں ابا کو پتہ چلا، وہ بھی آئے پوچھنے، انہیں نے علینا کی ساری حرکتیں میں نے بتا دیں، وہ مجھے ذلیل کرتی ہے۔ بہنوں نے کہا وہ کوئی فرض نبھا نہیں رہی۔ ابا نے بہت سمجھایا علینا کی زندگی تمہاری وجہ سے خراب ہوئی ہے، اس نے ہمیشہ تمہاری خاطر قربانی دی ہے، اور تم کیا کر رہی ہو؟ رفت کے بیٹے کی جاب ہو گئی ہے اور اب اپنے بیٹے کی شادی کر رہی تھی۔
ان لوگوں نے الگ گھر لے لیا، شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ علینا کچھ دن پہلے ہی چلی گئی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے ساری شاپنگ کروائی اور مجھے علی نے نہ جانے دیا اور نہ میری شاپنگ ہوئی تھی۔ میں نے علی سے کہہ دیا مجھے رفت کے گھر جانا ہے۔ وہ خطے سے اکھڑ گیا اور کہنے لگا تمہاری بہن بھی چلی گئی ہے، تم بھی نکل جاؤ، ہم گھر والوں کو لنگر کھانے چھوڑا، شرم کرو، گھر کی فکر کرو، اس سے کون دیکھے گا؟ میری بھانجی ہے، مجھے اس کے بچوں کی فکر ہے اور میں ہی سب دیکھوں گا، تم لوگوں کو چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مہندی والے دن علی مجھے چھوڑ گیا، خود برات پہ آنے کا کام۔ رفت کے گلے شکوے ختم نہیں ہو رہے تھے اور ناراض یہ کہ میں گھر لوگوں کی طرح شرکت بھی نہ کر پائی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں کیسے اس جہنم میں جی رہی ہوں؟ سب کو میں ہی قصوروار لگ رہی تھی۔ شادی پہ بھی علی کا رویہ سب کے ساتھ عجیب ہی رہا۔ علی بھی ایک طرف ہو کے بیٹھا رہا اور نقص نکالتا رہا۔ رفت اب اکثر مجھے فون کرتی اور کہتی جو بہو ڈھونڈ کے لائی یہ مجھے سزا ملی ہے۔ اس کی بہو بہت ہی چلاک لڑکی تھی، کھاتے پیتے گھر سے تھی، نخرے ہی کم نہیں ہو رہے تھے اس کے لیے، کسی کو کچھ سمجھتی نہیں تھی، کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی۔ کہا تھا کھانا خود بنانا، لیکن رفت نے بتایا کہ اسے کھانا بنانا ہی نہیں آتا، روز کوئی فساد کرتی ہے، رفت سے بدتمیزی کرتی ہے۔ پھر ایک دن پتہ چلا اس نے کہا کہ وہ اس گھر میں نہیں رہے گی، اسے الگ گھر چاہیے۔ رفت کو لگتا تھا اسے بددعائیں لگی ہیں، یاسر کی، دوسری بیوی اور میری، لیکن میں سوچتی ہوں کہ مجھے کس کی لگی تھی۔ علی اس دن گھر آیا تو پریشان تھا، اپنی آپا سے کہہ رہا تھا کہ تمہارا بیٹا کاروبار میں حصہ مانگ رہا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ علینا اور اس کا شوہر وہاں آ گیا اور یہی بات کی۔ علی کی بہن نے کہا بھانجا ہے تیرا، جو بنتا ہے اسے دے دو۔ علی نے حیرانگی سے بہن کی طرف دیکھا، وہ شاید سوچ رہا تھا کہ بہن منع کرے گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ علی نے اس بات کو دل پہ لے لیا تھا، بہن اس کی تھی لیکن اس کا بانجا حصے دار بن گیا۔ دوسرے دن مستری آ گئے اور گھر میں دیوار کروائی گئی۔ علی کمرے سے نہیں نکلا، اس کی بہن سارا دن کبھی ادھر کبھی ادھر، پتہ نہیں اس کو کس بات کی خوشی تھی۔ گھر ٹوٹ گیا، علی کا بھروسہ بھی، اس نے بہن اور اس کے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن یہ صلہ ملا تھا۔ ہم لوگ سوچتے نہیں کہ دوسروں کے ساتھ برا کر کے اپنے لیے اچھے کی امید بیکار ہے۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور نیند میری آنکھوں سے دور تھی۔ اب یہی ہوتا، رات آنکھوں میں ہی کٹ جاتی اور میں اب نیند کی گولیاں لینے لگتی تھی، جس کی وجہ سے دن میں بھی میری حالت بری رہتی۔ میں دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ علی کا رویہ اب کچھ بہتر تھا، روک ٹوک نہیں کرتا، حالانکہ وہ تو پہلے بھی مجھے کسی گنتی میں نہیں سمجھتا تھا، اب بھی کم ہی بات کرتا تھا، لیکن پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس دن علی کا دوست اور اس کی بیوی ملنے آئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ علی کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ میں خاموش رہی تو کہنے لگے کہ علی کو اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت تھی، خاندان میں چاند سورج کی جوڑی تھی، دونوں میں بہت پیار تھا۔ علی اور اس کی لڑکی یونیورسٹی کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ بہت خوبصورت اور اونچے گھرانے کی تھی۔ علی نے جب اس سے پرپوز کیا تو اس نے کہا میرے والدین سے بات کرو، اگر مان گئے تو مجھے اعتراض نہیں۔ علی کی بہن راضی نہیں تھی، لیکن علی نے اسے منا لیا۔ اس لڑکی نے والدین نے علی کو پسند کیا اور علی کی شادی ہو گئی۔ علی بہت خوش تھا، اس کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی، جیسے چاہا تھا اسے پا لیا، اس کے خواب پورے ہو گئے۔ علی اور اس کی سکی بہن کی دعوتیں کی جا رہی تھی سارے خاندان میں، کبھی وہ کہیں مدعو ہوتے اور کبھی کسی رشتہ دار کے۔ اس دن وہ ہمارے گھر کھانے پہ آئے تھے۔ علی کی بیوی نے علی سے جلدی جلدی کی رٹ لگا رکھی تھی۔ میں نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، آج رات ہماری طرف رک جاؤ۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ ہمارا ایک اور دوست آ گیا، وہ بھی یونیورسٹی میں اس کا کلاس فیلو تھا، لیکن شاید علی کو یہ بات نہیں پتہ تھی، یا شاید علی کی بیوی نے بتایا نہیں تھا اسے اس لڑکے کی زہاد کی اچھی دوستی تھی علی کی بیوی سے۔ ہمیں اس دن پتہ چلا۔ علی کی بیوی اس سے مل کر بہت خوش ہوئی اور اس سے باتوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ کچھ دیر پہلے وہ خود جانے کی جلدی کر رہی تھی۔ میں نے اصرار کیا اور علی رکنے پہ آمادہ ہو گیا، اور آج ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہم اس دن رکنے کا نہ کہتے۔ علی کمرے میں آ گیا اور سو گیا، لیکن اس کی بیوی اور زہد دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ہمیں نہیں پتہ یہ بات کتنی بڑی تباہی آئے گی۔ زہد اب کسی نہ کسی بہانے علی کے گھر ہوتا، علی کی بیوی نئے نئے کھانے بناتی، اسے کھلاتی۔ زہد کھانے کا شوق تھا اور بہت ہی خوش مزاج انسان تھا، جبکہ علی ایک خاموش طبع انسان تھا۔ پھر یہی ہونے لگا، علی کی بیوی تیار ہوتی اور علی کے سامنے زہد سے تعریفیں سمیٹتی، علی کو بتائے بغیر زہد کے ساتھ سیر کرنے چلی جاتی اور کبھی باہر کھانے پہ
جب علی نے روک ٹوک کی تو اسے علی ایک محدود سوچ کا مالک لگا جسے زاہد کی چارمنگ پرسنالٹی سے حسد ہے۔ اس دن علی اسلام آباد گیا ہوا تھا، 2 دن بعد واپسی تھی۔ علی کی بیوی کی کال آئی کہ زاہد کے نمبر پہ کہ اسے اکیلے گھر میں ڈر لگ رہا ہے۔ علی کی بہن اور اس کے بچے کسی فوتگی پہ گئے ہوئے تھے، پتہ نہیں کب واپس ہو گئے، موسم بہت خراب ہے۔ زاہد علی کے ہاں چلا گیا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، زاہد بری طرح بھیگ چکا تھا۔ جب وہاں پہنچا، علی کی بیوی نے اسے علی کے کپڑے دے دیے اور چینج کر لیے۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب علی آ گیا اور اس کی فلائٹ کینسل ہو گئی۔ علی زاہد سے جھگڑنے لگا، ہماری غیر موجودگی میں تم یہاں کیوں ہو؟ دونوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا اور بات بڑھ گئی، بات سارے خاندان میں پھیل گئی۔ علی کی بیوی زاہد سے چھپ چھپ کر ملتی تھی، میاں بیوی میں اب اکثر جھگڑے ہونے لگے۔ علی کی بہن نے علی سے کہا کہ یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، سے چھوڑ دو، جبکہ سب کچھ خود دیکھ چکے تھے۔ انہی دنوں میں مجھے پتہ چلا کہ میں پھر سے ماں بننے والی ہوں۔ میں بے حد خوش تھی۔ علی کو بتایا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں حیران تھی، اسے خوشی نہیں ہوئی۔ علی کی بہن جو پہلے سے کچھ بہتر تھی، روک ٹوک نہیں کرتی تھی، اس کا رویہ بھی کچھ بدل گیا تھا۔ اب پھر سے مجھے ٹکنے نہ دیتی۔ جیسے ہی میں کام ختم کر کے بیٹھتی، پھر سے کوئی نہ کام بتا دیتی۔ سارا دن مجھے کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتی، جبکہ ڈاکٹر نے مجھے ریسٹ کرنے کا کہا تھا۔ میں چھت پہ لیٹی ہوئی تھی جب علینا آ گئی اور کہنے لگی، اگر اپنی اور بچے کی زندگی چاہتی ہو تو ماں کی طرف چلی جاؤ۔ علی کی بہن تمہارا شوہر بچہ نہیں بچنے دے گی۔ میں بہت حیران تھی اور رو رو کر میری آنکھیں سوجی تھی۔ اگلے دن ناشتہ بنایا اور برتن دھو کے سارے گھر کی جھاڑ پونچھ کی اور ابھی لیٹی تھی کہ علی کی بہن نے کہا کہ کپڑے دھو لو، میں نے شام میں مشین لگا لوں گی۔ کہنے لگی، ابھی دھو لو، شام کو کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ میں کپڑے دھو رہی تھی اور سارے پردے، بیڈ شیٹیں اور کچھ دھلے کپڑے بھی ایک بھی دھونے کو کہنے لگی کہ تم نے جان چھڑوائی، اچھے سے دھوئے نہیں ہیں، دوبارہ دھو۔ اس دن چھت پہ اتنے چکر لگے کہ مجھے چکر آ رہے تھے، میری ٹانگیں جواب دے گی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ساری رات آسمان کو تکتے گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے امی سے کہا کہ مجھے لے جائیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے لے جائیں۔ اگلے دن اماں مجھے لینے آئی اور میں علی کو بتائے بغیر میں کے چلی گئی۔ علی نے بہت سنایا مجھے اور کہا کہ جیسے گئی ہو ویسے واپس آ جاؤ۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس رات میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں پچھلے 6 ماہ سے اماں کے گھر میں تھی۔ اس دوران میں جنید نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی، اماں پاس بیٹھی تھی۔ میں نے ہوش میں آتے ہی اپنے بچہ کا پوچھا۔ اماں نے کہا، اسے تو انہوں نے بھی نہیں دیکھا، تمہاری فکر میں اسے بھول گئی۔ میں تمہاری حالت بہت خراب تھی اور ڈاکٹر پر پورا امید نہیں تھے وہ بچے کو بچا لیں گے، لیکن شکر ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ میں نے شکر کیا میری گود ہری ہوگی۔ مجھے گھر لے کے آئے تھے، بچہ ہاسپٹل میں تھا۔ جب علی کی بہن مجھے ملنے آئی، اس نے کہا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ علی کی پہلی بیوی کو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ علی کے بچے اب نارمل ہوں گے، اسی لیے وہ اسے چھوڑ گئے تھی، اور میں اسی لیے چاہتی تھی کہ تم ماں بنو، علی کی زندگی کا یہ راز کھل نہ جائے۔ اسی وقت ہاسپٹل سے فون آیا، میرا بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا، ڈاکٹر ناامید تھے۔ آج 2 سال گزر گئے، علی اور میں ساتھ ہیں، لیکن ساتھ رہتے نہیں ہیں۔ عجیب زندگی۔ میری علینا نے 2 بچوں کو جنم دیا، ایک اس نے میری گود میں رکھ دیا۔ اس کی ماں تم ہو، یہ ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ وہ شاید اپنی وجہ سے میری زندگی اس سے نقصان کا مدعا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اور علی نے اس بچے کو کل کائنات سمجھا، لیکن آج بھی ادھوری ہوں۔